نیم تاریک کمرے میں گھٹنوں پر سر رکھے بیٹھے وہ سسک سسک کر رو رہی تھی، سرگوشی نما انداز میں یہی کہہ رہی تھی کہ نہیں عدنان، یہ ممکن نہیں ہے، آپ مجھے اتنی بڑی آزمائش میں نہیں ڈال سکتے، میں آپ کے علاوہ کسی اور کا تصور بھی نہیں کر سکتی، میری بات کو کیوں نہیں سمجھ رہے آپ؟ اس وقت وہ اس کمرے میں اکیلی تھی، مگر پھر بھی عدنان کو مخاطب کر کے سرگوشیاں کر رہی تھی۔ کچھ دیر پہلے عدنان جو کچھ اسے کہہ کر گیا تھا وہ ماننا اس کے لیے کسی طور بھی ممکن نہیں تھا۔ 2 گھنٹے یوں ہی گزر چکے تھے۔ جب عدنان واپس آیا، اسے یوں ہی فرش پر بیٹھا دیکھ وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا اس کے پاس آیا اور پھر گھٹنوں کے بل اس کے پاس بیٹھتے ہوئے اپنا ہاتھ اس کی ٹھوڑی کے نیچے رکھ کر کہنے لگا، شزا، کیا تمہیں میری حالت پر رحم نہیں آ رہا؟ تم تو مجھے اپنی محبت کہتی ہو نا، تو کیا اپنی محبت کی خاطر یہ چھوٹی سی قربانی نہیں دے سکتی؟ عدنان کی بات سن کر شزا نے اپنی آنسوؤں سے بھری آنکھیں اس کے چہرے پر مرکوز کر دی۔ اگر وہ دکھی تھا تو دکھی شزا بھی تھی۔ آنکھوں میں کرب لیے وہ عدنان کو دیکھ کر کہنے لگی کہ میں سب کچھ کر سکتی ہوں، لیکن آپ کے علاوہ کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی۔ آپ جانتے بھی ہیں آپ مجھے کیا کہہ رہے ہیں، میں آپ سے محبت کرتی ہوں عدنان، آپ میری بات کیوں نہیں سمجھ رہے؟ آپ کیسے مجھے کسی اور کو سونپ سکتے ہیں؟ اس کی بات سن کر عدنان اپنے دونوں ہاتھوں میں اس کا چہرہ تھام چکا تھا، کہنے لگا کہ میں تمہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سپرد نہیں کر رہا، تمہیں آخر کس بات کی پرواہ ہے؟ میں عدنان میر تم سے محبت کرتا ہوں، تم پر اپنی جان نچھاور کرتا ہوں۔ جب میں تمہیں اجازت دے رہا ہوں کہ تم میری خاطر یہ قدم اٹھاؤ تو میری جان، میں تمہیں کیوں نہیں قبول کروں گا؟ میں تو ساری زندگی تمہارے سامنے سر جھکا کر آؤں گا، میں تمہارا یہ احسان زندگی بھر نہیں بھولوں گا، تمہیں اپنی پلکوں پر بٹھا کر رکھوں گا، کیونکہ یہ سب کچھ تم میرے کہنے پر میرے لیے کر رہی ہو۔ دیکھو، میں دن رات محنت کروں، دن رات ایک کر دوں، پھر بھی میں اتنے پیسے نہیں جوڑ سکتا کہ یہ ادھار ختم کر سکوں۔ اگر یہ قرض میں نے 2 دن کے اندر اندر ادا نہیں کیا تو تم جانتی ہو کیا ہوگا؟ میرا یہ گھر بک جائے گا، میں روڈ پر آ جاؤں گا، میں کنگال ہو جاؤں گا، میں تو تمہیں باہر کی گرم ہوا تک نہ لگنے دوں۔ اب میں کیا کروں بتاؤ؟ عدنان بے بسی سے آنکھوں میں آنسو لائے بولا تھا۔ اسے اپنے سامنے یوں روتا دیکھ کر شزا برداشت ہی نہ کر پائی۔ عدنان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہنے لگی کہ نہیں عدنان، تم رو مت، میں سب کچھ کر لوں گی، تم جو کہو کہ میں کروں گی، میں تمہاری یہ بات ماننے کو تیار ہوں، مگر مجھے خوف آتا ہے کہ اگر میں نے حویلی والوں سے نکاح کر لیا تو پھر کیا ہوگا؟ مجھے ڈر لگتا ہے کہ کہیں تم مجھے چھوڑ نہ دو۔ مگر عدنان اسے یقین دلا چکا تھا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اس کی حامی جان کر عدنان نے فوراً اپنے جیب سے فون نکالا تھا، ایک نمبر ملا کر کان سے لگا لیا۔ جی میڈم جی، وہ میں نے بتانا تھا کہ ہم تیار ہیں، آپ کب آئیں گی؟ دوسری جانب سے نہ جانے کیا کہا گیا کہ عدنان فوراً جھجکتے ہوئے کہنے لگا، نہیں نہیں، اگر آپ کہیں گی تو میں شزا کو لے کر ابھی آ جاؤں گا، بس آپ میری مجبوری کو سامنے رکھیے گا اور یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ شادی کے بعد اس گھر میں شزا کے ساتھ میں بھی رہوں گا، گھر کے جو کام کرنے ہوئے میں کر دیا کروں گا، مگر میں رہوں گا وہیں، شزا کو اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ دوسری جانب سے شاید اس کی ساری شرطیں مان لی گئی تھیں، اس لیے فون بند کر دیا گیا تھا۔ جس طرح کی صورتحال اس وقت ان پر آ چکی تھی، شزا کو جی بھر کر خود سے ہی حقارت محسوس ہو رہی تھی۔ وہ یہ سب کچھ اپنے چچا کا قرض اتارنے کے لیے کر رہی تھی، مرحوم چچا جو خود تو ساری زندگی نشہ کر کے اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر قرض تلے اب عدنان پس رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد عدنان اور شزا کی شادی ہونے والی تھی، مگر شادی سے پہلے ہی معاملات ایسے ہو چکے تھے کہ آج مجبوراً ہی وہ اپنی 2 سال کی محبت چھوڑ کر عدنان کے بجائے کسی ایسے شخص کی بیوی بننے والی تھی جس کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں تھا، صرف اور صرف اس لیے کہ بدلے میں وہ شخص ان کا قرض ادا کر رہا تھا۔ یہ صرف اور صرف ایک کانٹریکٹ تھا، کانٹریکٹ میرج تھی، مگر عدنان شزا اس بات سے بے خبر تھے کہ آگے جا کر یہ کانٹریکٹ ان کے لیے کتنی بڑی مصیبت کھڑی کرنے والا ہے، ان کی زندگی میں کیسی تبدیلیاں لانے والا ہے۔ وہ جوڑا جو عدنان پیسے جوڑ کر شزا کے لیے لے کر آیا تھا کہ جب وہ دلہن بنے گی تو یہی جوڑا پہن کر اس کے سامنے آئے گی، وہی جوڑا اس نے لا کر شزا کے سامنے رکھا تھا۔ اس جوڑے کو دیکھ کر ایک بار پھر شزا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، کہنے لگی، نہیں،
میں یہ جوڑا نہیں پہنوں گی، خدا کے واسطے تمہیں لے جاؤ یہ جوڑا۔ میں نے اس جوڑے کو لے کر نہ جانے کتنے خواب سجا رکھے تھے، تم سوچ بھی نہیں سکتے کہ میں نے تمہاری اور اپنی زندگی کے لیے کیا کچھ سوچ رکھا تھا۔ مگر دیکھو میری محبت کیسی آزمائش لے آئی ہے۔ اتنی آزمائشیں، اتنی مصیبتیں برداشت کرتے ہوئے کیا یہ بھی برداشت کرنا میری قسمت میں لکھا تھا کہ میں تمہارے ہوتے ہوئے تمہارے ہی ہاتھوں کسی اور کے لیے دلہن بنوں؟ میرے لیے یہ سب سے بڑی آزمائش ہے عدنان۔ عدنان آنکھوں میں آنسو لائے کہہ رہا تھا، میرے پاس اور پیسے نہیں ہیں شزا جو میں تمہارے لیے اور عروسی جوڑا لے سکوں۔ بہتر یہی ہے کہ تم یہی جوڑا پہن لو۔ مگر شزا انکار کر چکی تھی۔ نہیں، میں نے جو سفید رنگ کا کرتا پہن رکھا ہے میں اس میں ہی گھر سے رخصت ہو جاؤں گی، مگر یہ تمہارے نام کا جوڑا میں کبھی بھی نہیں پہنوں گی۔ ابھی وہ یہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ جب دروازے پر دستک ہونے لگی۔ عدنان نے دروازہ کھولا تو سامنے ایک 50 سال کی انتہائی پرکشش شخصیت رکھنے والی خاتون کھڑی تھی، جنہوں نے ساڑی پہن رکھی تھی۔ بلاؤز کا پچھلا گلا اتنا گہرا تھا کہ ان کی سفید چمڑی واضح دکھائی دے رہی تھی۔ سفید اور کالے بالوں کو جوڑے کی شکل میں باندھ رکھا تھا، جن پر ایک خوبصورت مور کی پنیں لگی تھی۔ ہلکے پھلکے میک اپ میں وہ عورت ابھی بھی 30 سے زیادہ کی نہیں لگ رہی تھی۔ ساڑی نما دوپٹے کو ٹھیک کیے سب سے پہلے وہ اندر داخل ہوئی، ان کے بعد مولوی صاحب اندر داخل ہوئے تھے، جبکہ دائیں بائیں موجود 4 سیکیورٹی گارڈز بھی اندر ہی داخل ہوئے تھے۔ عدنان کو ترچھی نظروں سے دیکھ کر شبانہ بیگم کہنے لگی کہ کہاں ہے ہماری ہونے والی بہو؟ ایک نظر انہوں نے اس چھوٹے سے مکان پر ڈالی تھی۔ جس طرح یہ گھر تھا اس سے بڑے تو ان کے ملازموں کے کوارٹر ہوا کرتے تھے۔ وہ جلدی جلدی اس کمرے تک آئی جہاں شزا ابھی بھی بیٹھی رو رہی تھی۔ ناک پر بیٹھنے والی مکھی کو اڑا کر کہنے لگی، لڑکی تو ابھی تک تیار نہیں ہوئی؟ کوئی ڈھنگ کا جوڑا نہیں ہے کیا تمہارے پاس؟ تم بھلے ہی کانٹریکٹ پر میری بہو بننے والی ہو، لیکن پھر بھی بہو تو بننے والی ہو، کچھ وقت کے لیے ہی صحیح، مگر ہماری عزت تو ہو۔ شزا نے جب اتنی روب و دبدبے والی خاتون اپنے سامنے دیکھی تو فوراً اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ ہڑبڑا کر اس عورت کے مغرورانہ چہرے کو دیکھنے لگی۔ وہ تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی اتنی بڑی امیر کبیر عورت ہے، اس کے چھوٹے سے گھر میں آ کر اس سے یوں بات بھی کر سکتی تھی۔ ایک پل کو عدنان سے ہونے والی محبت اڑن چھو ہو چکی تھی، وہ بھی ایسی محبت جس پر پہلے ہی اس کے دل میں سوالی نشان اٹھ چکے تھے۔ اگر اس کے اور رشتہ دار ہوتے، خاندان والے ہوتے، تو یقیناً وہ ان کے پاس چلی جاتی، مگر وہ عدنان کے رحم و کرم پر تھی۔ وہ ہر طرح سے بے بس ہو چکی تھی۔ اس عورت کی بات سن کر گھبراتے ہوئے اس سے پہلے کہ کچھ بولتی، اس سے پہلے ہی اسے اپنے ساتھ لائے بیگ سے خوبصورت سرخ کلر کا فراک نکال کر بیڈ پر پھینک دیا، جیسے دے کر احسان کر رہی ہو۔ اپنا ماتھا کھجاتے ہوئے کہنے لگی، مجھے پہلے ہی پتا تھا کہ تم ہمارے شایان شان کبھی بھی رکھ رکھاؤ نہیں رکھ پاؤ گی، اس لیے میں پہلے ہی احتیاطاً سوٹ لے کر آئی تھی۔ ایک چبھتی ہوئی نظر شزا پر ڈالنے کے بعد وہ مہمان خانے میں جا کر بیٹھ چکی تھی۔ شزا تھر تھر کانپ رہی تھی۔ آخر اس کی عمر کتنی تھی؟ صرف 18 سال، اور یہ عورت جس قدر زبان کی تیز تھی، شزا کے پسینے چھوٹ چکے تھے۔ وہ عروسی جوڑا پہن کر جب وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی تو بالکل کسی اپسرا سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ اس کا حسن جو بھی دیکھتا بالکل دیوانہ سا ہو جاتا۔ رونے کی وجہ سے آنکھیں اور گال ویسے ہی سرخ ہو رہی تھی۔ اس کی سفید دودھیا رنگت اس وقت قیامت ڈھا رہی تھی۔ ہلکا ہلکا میک اپ جو برائے نام ہی اس نے کیا تھا۔ جب دلہن بن کر وہ مڑی تو عدنان نے دروازے پر دستک دی۔ اسے یوں دلہن بنے دیکھ کر شزا نظریں جھکا چکی تھی۔ عدنان نے کمرے میں آتے ہی بڑے پیار سے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ بس شزا، کچھ وقت کی بات ہے، اور ویسے بھی تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں اس گھر میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا، بس ایک کڑوا گھونٹ ہوگا جو تم نے بھرنا ہوگا۔ اور پھر جیسے ہی ان چودھریوں کو اپنا مطلب نکلتا ہوا محسوس ہوا کہ ہمیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیں گے، اور یہ بھی تو دیکھو پورے 50 لاکھ روپے دے رہے ہیں۔ 50 لاکھ روپے کوئی کم رقم نہیں ہوتی۔ ان 50 لاکھ روپیوں سے نہ صرف قرض ادا ہو جائے گا بلکہ میں کوئی اچھا کاروبار بھی شروع کر لوں گا، اور پھر ہم دونوں عیش کی زندگی گزاریں گے۔ شزا اس کے کھوکھلی باتوں کو سن کر سر جھکا چکی تھی۔ وہ اسے اس کمرے میں لے آیا جہاں پر پہلے سے وہ عورت موجود تھی۔ آس پاس ہٹے کٹے گارڈز کو دیکھ کر شزا کا وجود کانپ سا گیا۔ اس میں تو اتنی ہمت بھی نہیں تھی
کہ اپنے دلہے کو نظر اٹھا کر دیکھ پاتی، مگر اس کے ذہن میں یہ سوالات کھڑے ہو رہے تھے کہ دلہے کی ماں تو آ چکی تھی، مگر دلہا کہاں تھا؟ دلہا تو کہیں بھی نہیں تھا۔ مولوی صاحب کے ساتھ چند گواہان موجود تھے۔ تبھی ایک گارڈ نے لیپ ٹاپ آن کر کے سامنے رکھا۔ نکاح آن لائن ہونے والا تھا۔ جب مولوی صاحب نے شزا سے پوچھا کہ شزا نواب خان، آپ کا نکاح ارحم چودھری سے کیا جاتا ہے، کیا آپ کو قبول ہے؟ اس کا وجود ایک پل کو کانپا تھا۔ نظر اٹھا کر اس نے عدنان کو دیکھا جو اس کے ساتھ ہی مٹھیاں بھینچ کر کھڑا تھا۔ اس کی نظر شزا پر نہیں تھی بلکہ ساتھ موجود بیگ میں 5,000 کے کڑک نوٹوں پر تھی۔ جیسے ہی دونوں کی نظریں ملی تو عدنان اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں کہنے لگا کہ قبول ہے کہو۔ سامنے بیٹھی شبانہ بیگم کو دیری کی عادت نہ تھی۔ ٹانگ پر ٹانگ چڑھائے، اپنے ہاتھوں میں ہاتھ لیے، وہ بیٹھی ایک نظر ان دونوں پر ڈالنے کے بعد کہنے لگی، شزا، میں جانتی ہوں تمہارے لیے اپنے بھائی کو چھوڑ کر جانا آسان نہیں ہے، آخر کو تمہارا یہی واحد سہارا ہے، مگر فکر نہ کرو، ہمارے گھر میں ہمارے جوتے صاف کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا۔ ہمارے گھر میں ہمارے جوتے صاف کرنے کے لیے یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا۔ اب پلیز جلدی سے نکاح قبول کر لو، مزید اس گھٹن زدہ ماحول میں بیٹھنا میرے لیے مشکل ہو رہا ہے۔ شبانہ بیگم عدنان کو اس کا بھائی سمجھ رہی تھی، مگر اس بات سے انجان تھی کہ دونوں آپس میں کزن ہیں۔ شزا سمجھ نہ سکی کہ یہ طنز تھا یا پھر توہین کرنا۔ لرزتے ہوئے زبان سے وہ نکاح قبول کر چکی تھی۔ اس طرف اس نے قبول ہے کہا تھا اور وہیں لیپ ٹاپ پر ایک کھمبیر بھاری مگر انتہائی پرکشش آواز گونجی تھی اور پھر لیپ ٹاپ بند ہو چکا تھا۔ شبانہ بیگم اٹھ کر چل پڑی اور وہ اس کے پیچھے تھی۔ عدنان آج اس کے ساتھ نہیں جانے والا تھا۔ اسے روتے ہوئے اس دہلیز سے قدم باہر نکالے تھے۔ ایک آخری بار اس نے آنکھوں میں آنسو لائے اس گھر کو دیکھا تھا، کبھی وہ جو اس گھر میں اپنے ماں باپ کے ساتھ رہتی تھی، چچا چچی اور عدنان، سب کچھ کتنا اچھا تھا، خوشحال گھرانہ تھا، مگر دھیرے دھیرے سب کو نظر لگ گئی۔ پہلے جذباتی پن میں آ کر شزا کے ماں باپ نے بجائے اپنی بیٹی کے مستقبل پر دھیان دینے کے لڑائی میں چوہے مار گولیاں کھا لی۔ دونوں کی حالت سنگین ہو چکی تھی جب تک وہ ہسپتال پہنچے۔ دونوں جان کی بازی ہار چکے تھے۔ اس کے بعد شزا کو اس کے چچا چچی نے ہی پالا تھا۔ دھیرے دھیرے چچا بھی ایسے نشے کی لت میں پڑے کہ اچھے برے کی تمیز بھول گئے، قرض اٹھانے لگے، جوئے میں زمین ہرا دی۔ صرف اتنا ہی نہیں، اپنی بیوی کا زیور تک بیچ دیا۔ چچا کے کیے جانے والے ظلم و ستم اور دھوکے بازی چچی نہ سہ سکی، اس لیے وہ بھی اس دنیا سے چلی گئی۔ پیچھے شزا بچی تھی۔ بچپن سے ہی شزا مصیبتیں دیکھتی آئی تھی۔ آزمائشوں پر آزمائشیں سہنا تو جیسے اس کی قسمت میں لکھ دیا گیا تھا۔ یہ عدنان ہی تھا جس نے اس سے پسندیدگی کا اظہار کیا تھا۔ شزا جس قدر خوبصورت تھی، عدنان اس کے مقابلے میں کچھ بھی اہمیت نہیں رکھتا تھا، مگر پھر بھی وہ اسے اپنا مانتی تھی، اس پر دل ہار چکی تھی۔ چچا خود تو اس دنیا سے جا چکے تھے، مگر قرض دار روز گھر کے دروازے پر آنے لگے تھے۔ ایک روز ایک شخص نے تو یہاں تک عدنان سے کہہ دیا کہ اپنی کزن کی شادی مجھ سے کروا دو، سارا قرضہ معاف کروا دوں گا۔ وہ شخص جو پہلے سے ہی 3 عورتوں سے شادی کر چکا تھا، جوان عورتوں کا بھوکا تھا، ظلم کرنا اور اپنی مرضی کے مطابق ان کا استعمال کرنا اس کا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ یہ الفاظ شزا بھی مہمان خانے کے باہر کھڑی سن رہی تھی، خوف سے گھبرانے لگی۔ عدنان نے اس شخص کو دھکے دے کر اس گھر سے نکال دیا تھا اور یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر تم لوگوں کے پیسے تمہارے منہ پر مار دوں۔ وہ یہ دعویٰ تو کر چکا تھا، مگر اتنی بڑی رقم وہ واپس کرتا کیسے؟ ایک روز جب اس نے کریم چچا سے بات کہی تو انہوں نے یہ بات اپنی مالکن سے کی تھی۔ ہر ماہ سارا سودا صرف چودھریوں کے گھر میں رکھ کر آنا کریم چچا کا ہی کام تھا۔ جب انہوں نے چودھرائن سے یہ بات کی تو پہلے تو وہ سوچ میں پڑ گئیں، پھر کہنے لگی کہ وہ 30 لاکھ کی جگہ 50 لاکھ دیں گی، لیکن بدلے میں عدنان کو اپنی کزن کا رشتہ میرے بیٹے سے کرنا ہوگا، وہ بھی کانٹریکٹ پر۔ جیسے ہی وہ میرا مطلب پورا کر دے گی میں اسے اس گھر سے نکال دوں گی۔ عدنان آنکھیں بند کر کے کریم چچا کی بات پر عمل کرتا شزا کو اس کام میں ساتھ دینے کے لیے منا چکا تھا۔ آنکھوں میں آنسو لائے شزا چودھریوں کی حویلی میں پہنچ چکی تھی۔ یہ وہ حویلی تھی جو بچپن سے وہ دیکھتی آ رہی تھی۔ اس کی تو یہ حسرت ہی رہ گئی تھی کہ اس حویلی کو اندر سے بھی دیکھ سکے۔ کہاں وہ کچے سے گھروں میں رہنے والی عام سی لڑکی اور کہاں چودھریوں کی حویلی۔ پورے گاؤں میں اس حویلی کو رشک بھری نظروں سے دیکھا جاتا تھا۔
ایک بار بچپن میں شزا نے حویلی کے دروازے پر آ کر اندر جھانک کر دیکھنے کی کوشش کی تھی، جب باہر کھڑے چوکیدار نے اسے چھڑک کر واپس بھیج دیا تھا۔ اس گھر کا اکلوتا وارث ارحم چودھری ہی تھا جو اسے سامنے لان میں کھیلتا ہوا دکھائی دیا تھا۔ شاید وہی ارحم چودھری تھا۔ شزا حویلی میں داخل ہو چکی تھی۔ ذہن میں بار بار اس بات کا وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ شکر ہے اس کا دلہا اس ملک میں موجود نہیں ہے۔ یقیناً ارحم دوسرے ملک میں رہتا ہوگا، لیکن اگر وہ دوسرے ملک میں تھا تو اس کی شادی اس سے کروائی کیوں؟ آخر اس شادی کے پیچھے کا مقصد کیا تھا؟ شزا گھبرائے ہوئے انداز میں وہیں پر کھڑی گھونگھٹ سے دیکھنے لگی۔ جب ایک جانب کو شبانہ بیگم تو اپنے کمرے کی طرف مڑ گئی۔ گارڈز بھی وہاں سے جا چکے تھے۔ ملازمائیں بھی ایک نظر اسے دیکھنے کے بعد اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو چکی تھیں، جبکہ وہ آس پاس دیکھنے لگی۔ شبانہ بیگم نے مڑ کر ایک نظر اسے دیکھا اور جمائی لیتے ہوئے کہنے لگی، شزا، چودھری کی حویلی میں تمہارا سواگت ہے۔ اب اس گھونگھٹ کو اٹھاؤ، سامنے بے حد قیمتی ڈیکوریشن پیس پڑے ہیں، یہ نہ ہو ٹھوکر کھا کر گر جاؤ اور کھڑی کھڑی میرا 2 لاکھ کا نقصان کر دو۔ شبانہ بیگم اپنی ملازمہ رضیہ کو آواز دے کر کہنے لگی کہ اسے اوپر ارحم کے کمرے میں چھوڑو، میں کچھ دیر بعد آ کر اس لڑکی سے بات کرتی ہوں۔ ایک پکی سی عمر کی ملازمہ تھی جس نے شزا کو کمرے میں لا کر بٹھا دیا۔ اس کمرے میں کسی بھی طرح کی سوغرات کو لے کر ڈیکوریشن نہیں کی گئی تھی۔ سادہ سا کمرہ تھا، مگر ہر ایک چیز بڑی احتیاط سے رکھی گئی تھی۔ کمرے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں تھی۔ شزا کو اس کمرے میں چھوڑنے کے بعد وہ ملازمہ وہاں سے جا چکی تھی، جاتے ہوئے کہہ کر بھی گئی تھی کہ اگر کسی چیز کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیے گا۔ کمرہ خاموشی میں ڈوب گیا تو شزا نے اپنا گھونگھٹ اٹھا کر آس پاس دیکھا۔ کمرے کی ہر ایک چیز کو وہ بڑے غور سے دیکھ رہی تھی۔ جتنا بڑا یہ کمرہ تھا، شزا کی آنکھیں چاروں طرف گھوم رہی تھی اور دل بڑی تیزی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ تو دل ہی دل میں خوش ہو رہی تھی کہ چلو اچھا ہے اس کا شوہر یہاں پر موجود نہیں ہے، ورنہ یہ رات اس کے لیے نہ جانے کتنی بڑی آزمائش بن جاتی۔ وہ تو آج تک رشتہ صرف عدنان کے ساتھ نبھانے کا سوچ رہی تھی، کسی دوسرے کا تو نام بھی اس کے ذہن میں نہیں آیا تھا۔ کچھ دیر بعد کمرے میں شبانہ بیگم ہاتھوں پر لوشن لگا کر مساج کرتی آ کر اس کے سامنے بیٹھ گئی، پھر مسکرا کر کہنے لگی، لڑکی، تمہیں یہ سوال بار بار پریشان کر رہا ہوگا کہ تمہیں اس گھر میں کیوں لایا گیا، تو میں تمہیں تفصیل سے اس معاملے کے بارے میں بتانا چاہتی ہوں۔ تمہیں میں نے یوں سمجھو کہ خرید لیا ہے۔ ہم چودھری خاندان کے لوگ جو چیز چاہتے ہیں خرید کر اپنا بنا لیتے ہیں۔ اب تم خود کو ہی دیکھ لو، پوری 50 لاکھ کی رقم ادا کی ہے میں نے عدنان کو تمہاری، صرف اور صرف اس لیے کہ میری درینہ خواہش پوری ہو سکے۔ مجھے اس گھر کا وارث چاہیے اور تم بہت جلد مجھے خوشخبری سناؤ گی۔ کانٹریکٹ تب تک کا ہے جب تک تمہارے بدن سے ارحم چودھری کا بیٹا اس دنیا میں نہیں آ جاتا۔ اس کے بعد تم اپنے راستے اور ہم اپنے راستے، سمجھی ہو؟ شزا ویسے تو چپ تھی، مگر پھر کپ کپاتے ہوئے لبوں سے کہنے لگی، چودھرائن جی، آپ کی بات میں سمجھ چکی ہوں، مگر آپ اپنے بیٹے کی شادی کانٹریکٹ پر کیوں کروا رہی ہیں، وہ بھی مجھ جیسی غریب عام سی لڑکی سے؟ آپ اپنے بیٹے کی شادی اپنے خاندان جیسے اونچی ذات میں بھی تو کروا سکتی تھی۔ یہ سن کر شبانہ کا کہا کمرے میں گونجا تھا۔ کہنے لگی، لڑکی، اس سے آگے جانے کی تمہاری اوقات نہیں ہے۔ تمہیں جتنا بتایا ہے تم اسی پر عمل کرو، اور ہاں خبردار، جو تم نے اس کانٹریکٹ کا ذکر ارحم چودھری کے سامنے کیا، تم اس کے غصے کو نہیں جانتی، غصے میں وہ کیسے پاگل ہو جاتا ہے۔ مقابل کھڑے شخص کی سانس کھینچ لینے میں بھی اسے ذرا برابر دیر نہیں لگتی۔ یہ کہہ کر شبانہ بیگم تو اس کمرے سے جا چکی تھی، جبکہ شزا عجیب شش و پنج میں مبتلا ہو چکی تھی۔ اسے کچھ باتیں تو سمجھ آ رہی تھی، لیکن کچھ باتیں بالکل بھی نہیں۔ وہ سوچ رہی تھی، آخر یہ کرنا کیا چاہتی ہے، یا پھر شاید ارحم چودھری ہی ایسے کردار کا مالک ہے۔ اسے آئے روز نئی عورتوں کے ساتھ تعلقات بنانے کا شوق تھا۔ وہ شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، اسی لیے صرف وارث کے لیے وہ مجھے اس گھر میں لائی تھی۔ جہاں اس کے ذہن میں یہ باتیں گردش کر رہی تھی، وہیں دوسری جانب سڑک پر تیز رفتاری کے ساتھ وہ اپنی فارچونر اڑاتا ہوا گھر کی طرف آ رہا تھا۔ بار بار لیپ ٹاپ پر گونجتی وہ نسوانی آواز اسے سنائی دے رہی تھی، جسے وہ نکاح میں قبول کر رہا تھا۔ آنکھوں میں غصہ تھا، بے بسی تھی۔ وہ بڑی مشکل سے نکاح کے لیے ہاں کر چکا تھا، اور اس کی ماں نے اس کی ساری مجبوریاں ایک طرف رکھتے ہوئے
اس کا نکاح آن لائن کروا دیا تھا۔ 2 گھنٹے کی طویل مسافت کے بعد وہ گھر پہنچا۔ گھڑی پر وقت دیکھا تو رات کے 2 بج رہے تھے۔ گھر کے مکین اس وقت سو چکے تھے۔ وہ لمبے لمبے ڈگ بھرتا سیدھا اپنے کمرے میں پہنچا تھا۔ اگلی صبح وہ اپنی ماں سے بات کرنے والا تھا کہ وہ مذاق میں نکاح تو کر چکا ہے، مگر اس سے زیادہ وہ کچھ بھی نہیں کرے گا۔ اس لڑکی کو تو بالکل بھی رخصت کر کے اس گھر میں نہیں لائے گا۔ اس کی کچھ ڈیمانڈز ہیں، وہ کیسی لڑکی ڈیزرو کرتا ہے، اس کا معیار کچھ اور ہے۔ وہ ایسی آتی جاتی لڑکی کو اپنی بیوی بنا ہی نہیں سکتا۔ یہ سوچتا ہوا اس نے دروازہ کھولا، مگر جیسے ہی پیچھے مڑا تو بیڈ پر اس حسین سراپے کو دیکھ کر وہ اپنا آپ بھول چکا تھا۔ ارحم چودھری کے قدم وہیں پر رک چکے تھے۔ بازو پر رکھا کوٹ اس نے سامنے صوفے پر اچھالا، ٹائی بھی اتار کر ایک طرف پھینک دی، چلتا ہوا بیڈ کے قریب آنے لگا۔ یہ لڑکی کون ہے؟ ارحم منہ میں بڑبڑانے لگا۔ بال جو سلیقے سے ابھی بھی بالکل سیٹ تھے، پرکشش وجیحانہ شخصیت، وہ اپنے آپ میں حسن کا دیوتا لگتا تھا۔ 6 فٹ سے تجاوز کرتا قد اور کثرتی بدن، حسن تو بہت دیکھ رکھا تھا، مگر اس وقت جو حسین لڑکی اس کے کمرے میں دلہن بنی نیم دراز بیٹھی سو چکی تھی، اسے دیکھ کر وہ باولا سا ہونے لگا۔ یہی صحیح موقع تھا جب ارحم کو کمرے میں جاتا دیکھ کر شبانہ بیگم نے ملازموں کو اشارہ کیا، جو سرکٹ بریکر آف کر چکی تھی۔ پورا گھر اندھیرے میں ڈوب چکا تھا، اور اندھیرا پھیلتے ہی ارحم چودھری کے جذبات بھی آگ کی طرح بھڑک چکے تھے۔ وہ اندھیرے میں ہی بیڈ کو ٹٹولتا بیڈ پر چلا اور اس لڑکی کے نازک چہرے پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ اچانک سے اپنے چہرے پر ایک غیر شناسا لمس محسوس کر کے وہ گھبرا کر اٹھی تھی۔ کون ہیں آپ؟ کمرے میں کون آ گیا؟ وہ ہڑبڑاتے ہوئے یہ بولی، جب ارحم نے اس کے کان کے قریب اپنا چہرہ لے جا کر کہا کہ تم شزا ہو نا، میری بیوی؟ جواب میں شزا کے پورے وجود میں کرنٹ سا دوڑ گیا تھا۔ یہ وہی آواز تھی جو اس کے ذہن میں نقش ہو چکی تھی۔ یہ ارحم تھا، اس کا شوہر، جس پر وہ حلال کر دی گئی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی کہ جی، گھبراتے ہوئے کہنے لگی جی۔ اس کے حلق سے صرف یہی الفاظ نکلے تھے جب ارحم پھر بے ہوش سا ہو گیا۔ وہ شزا کو اپنی باہوں میں بھر چکا تھا۔ شزا ان سب کے لیے تیار نہیں تھی، خود کو چھڑوانے کی بھی کوشش نہیں کر پا رہی تھی، کیونکہ ارحم کا حصار بے حد مضبوط تھا۔ ایک آخری بار عدنان کا عکس اس کی آنکھوں میں بنا تھا۔ آنسو آنکھوں سے نکل کر تکیے کو بھگو گئے تھے، جبکہ ارحم اس لڑکی کے حسن میں ایسا کھویا تھا کہ سب کچھ بھول کر سرشاری میں ڈوبتا چلا گیا۔ اگلی صبح جب شزا کی آنکھ کھلی تو اس کے وجود پر ابھی بھی بھاری بھرکم وزن محسوس کر کے اس کی آنکھ کھلی۔ جب دیکھا تو ارحم چودھری اس کے بغل میں لیٹا ہوا تھا۔ رات کا اندھیرا چھوٹ چکا تھا، سامنے کھڑکی کھلی تھی، روشنی کمرے میں آ رہی تھی۔ جب اس نے اپنے بغل میں لیٹے ہوئے اپنے شوہر کو دیکھا، جیسے ہی اس نے ارحم کو دیکھا تو نظریں جھپکنا بھول چکی تھی۔ وہ بے حد خوبصورت تھا، اتنا خوبصورت کہ جیسے خوابوں کا شہزادہ ہو۔ ابھی جی بھر کر شزا نے ارحم کو دیکھا بھی نہ تھا جب ایک جھٹکے سے ارحم نے آنکھیں کھول دی۔ ارحم کی کھلتی آنکھیں دیکھ کر شزا گھبرا کر اپنی آنکھیں بند کر گئی۔ اسے یوں آنکھیں بند کرتا دیکھ ارحم کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ گزشتہ رات وہ جو کچھ کر چکا تھا اس کے لیے حیران کن تھا۔ وہ کبھی بھی اتنے کمزور مردوں میں شمار نہیں ہوتا تھا جو کسی بھی لڑکی کو دیکھ کر بہک جائیں، مگر نہ جانے اس لڑکی میں کیسا سحر تھا، اور پھر وہ اس کے لیے حلال بھی تھی۔ اس لیے بغیر سوچے سمجھے وہ اپنا آپ اس لڑکی پر وار گیا تھا۔ جیسے ہی ارحم نے اپنا بازو اس لڑکی سے ہٹایا تو وہ فوراً سے بیڈ سے اٹھ کر کھڑی ہو چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے اپنا دوپٹہ بیڈ سے اٹھایا، جیسے ہی وہ اپنا سراپا دوپٹے میں لپیٹنے لگی کہ اس سے پہلے ہی ارحم نے دوپٹے کو کھینچ لیا تھا۔ خود بھی فوراً اٹھ بیٹھا۔ اس وقت وہ شرٹ لیس تھا۔ اس کے سامنے کھڑا ہو کر کہنے لگا، کس بات کی جلدی ہے؟ کیا میں نے تمہیں کہا کہ تم اٹھو؟ کیا ارحم چودھری نے تمہیں اجازت دی کہ تم اس کی دسترس سے نکلو؟ جب میں نے تمہیں اجازت ہی نہیں دی تھی تو تم کس کی مرضی کے تحت اٹھی ہو؟ جانتی ہو ارحم چودھری کسے کہتے ہیں؟ یہ سن کر وہ گھبرا چکی تھی۔ گھبراتے ہوئے کہنے لگی، نہیں، میں بس ڈر گئی تھی، مجھے نہیں پتا میں کیسا رد عمل ظاہر کروں، لیکن میں ڈر چکی تھی۔ آپ کو اگر برا لگا ہے تو میں معافی چاہتی ہوں۔ گھبراتے ہوئے شزا اپنے دونوں ہاتھ جوڑنے لگی تھی، مگر ارحم حیران ہو رہا تھا۔ پاگل لڑکی، یہ کیا کر رہی ہو؟ بیٹھو چپ چاپ بیڈ پر، ڈرنے کی ضرورت نہیں، اور شوہر ہوں تمہارا، کوئی خون پینے والی بلا نہیں ہوں۔ وہ چپ چاپ دوبارہ بیڈ پر بیٹھ چکی تھی۔
ارحم نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر کہنے لگا، کل رات جو کچھ بھی ہوا، پتہ نہیں میں وہ سب کچھ کیسے کر گیا۔ تم بالکل بھی یہ مت سمجھنا کہ میں تمہارے حسن میں بالکل ہی دیوانہ ہو گیا یا پاگل ہو گیا۔ میں یہ سب کچھ کر گیا، میرے لیے یہ سب کچھ ایک فینٹیسی تھی، خیال تھا، ایک خواب تھا جو میں یہ سب کچھ کر گیا۔ خیر، ماما کو وارث چاہیے تو امید ہے کہ انہیں بہت جلد یہ خوشخبری مل جائے گی۔ اتنا کہہ کر ارحم کمرے سے جا چکا تھا اور شیزا یوں تھی جیسے کاٹو تو خون نہ نکلے۔ اس کے چہرے کی تو رنگت ہی اٹھ چکی تھی۔ گزشتہ رات جو کچھ ہوا تھا ابھی تک اس کی چھاپ اس کے وجود پر موجود تھی۔ وہ چپ چاپ کتنی ہی دیر خالی خالی نظروں سے اس کمرے کو دیکھنے لگی۔ پوری زندگی ایک بار پھر فلم کی طرح اس کے سامنے چلنے لگی تھی۔ وہ ڈپریشن جس سے وہ کل رات ارحم کی پناہ میں آ کر نکل چکی تھی، اب مزید اس میں اضافہ ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر خیال عدنان کی طرف جا رہا تھا۔ اس کا ضمیر خود ہی اسے ملامت کر کے کہنے لگا کہ کیسے شخص کو دل دیا تھا تم نے جو تمہیں کسی اور کے بستر پر سونے کے لیے چھوڑ گیا، وہ بھی صرف چند ماہ کے لیے۔ تمہارے بدن سے ارحم کی اولاد پیدا ہوگی اور پھر تمہیں دودھ میں سے مکھی کی طرح نکال دیا جائے گا۔ یہ کیسی محبت تھی جو اپنے ہی محبوب کو بیچ رہی تھی۔ یہ خیال ذہن میں آنا تھا کہ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ رونے لگی تھی۔ ابھی وہ رونے میں اس قدر مصروف تھی کہ کب شبانہ بیگم کمرے میں آ کر اس کے سر پر کھڑی ہو گئی، اسے پتہ ہی نہ چلا۔ جب اسے اپنے بے حد قریب شبانہ بیگم کا احساس ہوا تو فوراً آنکھوں میں آنسوؤں کو صاف کرتے ہوئے اٹھ کر کھڑی ہوئی اور آنسو صاف کر کے کہنے لگی، السلام علیکم چودھرائیں جی۔ مگر وہ اس کی آنکھوں میں کھوجتے ہوئے کہنے لگی، کیا ہوا؟ کیا ارحم نے تمہارے ساتھ سختی کا مظاہرہ کیا ہے؟ جواب پہ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگی، اچھا مجھے بتاؤ، کل رات تم دونوں کے بیچ کچھ ہوا یا نہیں؟ جواب میں اپنا سرخ چہرہ نیچے کرتے ہوئے ہاں میں سر ہلا گئی۔ جواب میں شبانہ بیگم مسکرا کر کہنے لگی، ٹھیک ہے۔ کچھ دیر بعد ہی ایک خوبصورت سا فینسی سوٹ اس کے لیے لایا گیا تھا، ساتھ ایک شام کے کھانے اس کے سامنے کھانے کے لیے رکھ دیے گئے تھے۔ ہر طرح کی آسائش اس کے پاس موجود تھی، مگر دل میں سکون نہیں تھا۔ اسی شام کو عدنان بھی گھر میں آ چکا تھا۔ جیسے ہی عدنان گھر میں داخل ہوا تو شیزا کی نظر اس پر جا چکی تھی۔ نہ جانے کیوں مگر اسے شرمندگی سی محسوس ہو رہی تھی، یا پھر حیا تھی جو اس کے اور عدنان کے درمیان حائل ہو چکی تھی۔ جیسے ہی وہ گھر میں داخل ہوا تو شبانہ بیگم فوراً چلا کر کہنے لگی، ارے ارے، لاؤنج میں کہاں داخل ہوتے آ رہے ہو؟ کیا تمہیں پتہ نہیں ہے کہ نوکروں کی جگہ گھر سے باہر ہے؟ تمہارا کام پودوں کو پانی دینا ہے، بیرونی حصے کی صفائی رکھنا ہے۔ پہلی بار غلطی کر رہے ہو اس لیے معاف کر رہی ہوں، دوبارہ یوں منہ اٹھا کر اندر مت داخل ہونا۔ عدنان شرمندہ سا ہو گیا، پھر کہنے لگا، مالکن جی، میں وہ بس ایک بار شیزا سے ملنا چاہتا ہوں۔ شیزا کا نام اس کے منہ سے سن کر وہ اگلے ہی پل چلا کر کہنے لگی، شیزا بی بی، وہ اس گھر کی بہو ہے، تم اس گھر کے نوکر۔ اپنے اور اس کے رتبے میں فرق واضح رکھو۔ ہمارے گھر کی لڑکیاں نوکروں سے بات چیت نہیں کیا کرتی۔ آئندہ کے بعد یہ الفاظ تمہارے لبوں پر آئے تو پھر دیکھنا کھڑی کھڑی نوکری سے نکال دوں گی۔ ایک دم سے شبانہ کا بدلتا لہجہ عدنان کو بھی گھبرا چکا تھا، مگر اسے اس بات سے کوئی فرق بھی نہیں پڑتا تھا۔ وہ فوراً وہاں سے باہر چلا گیا، بلکہ گھر سے ہی باہر جا چکا تھا۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا، ارے بھاڑ میں جائے تو اور تیری یہ حویلی۔ تیری جوتیاں سیدھی کرنے نہیں آیا تھا، بلکہ اس شیزا کو بتانے آیا تھا، مگر اچھا ہوا تو نے خود ہی مجھے بے عزت کر کے یہاں سے نکال دیا۔ مجھے زیادہ مگرمچھ کے آنسو نہیں بہانے پڑے۔ 20 لاکھ روپے کوئی کم رقم نہیں تھی۔ سارا قرض ادا کرنے کے بعد عدنان کے پاس بچی تھی۔ وہ سوچ چکا تھا کہ شہر میں ایک دکان کرائے پر لے کر کپڑے کی دکان کھولے گا۔ بہانے سے یہی بات اسے بتانے آیا تھا کہ وہ اب چودھریوں کی حویلی میں کام کرنے نہیں آئے گا، بلکہ اپنا مستقبل سنوارے گا۔ پھر جب تک شیزا اس گھر سے اس کے ساتھ آئے گی تب تک وہ بھی شہر میں اپنا اچھا گھر اور پیسے بنا چکا ہوگا۔ شیزا سے اسے محبت تو تھی، مگر ایسی نہیں تھی کہ اس کے لیے مرتا پھرتا۔ پھر جب اسے پیسے مل چکے تھے تو وہ کیوں نہ بدلتا۔ عدنان کی سوچ بدل چکی تھی کہ ان پیسوں سے تو وہ شیزا جیسی 1000 لڑکیوں کو ایک ایک رات کے لیے خرید سکتا ہے۔ پھر ضروری ہے کہ وہ شیزا کے پیچھے پاگل ہو۔ شیزا ان سب سے بے خبر تھی، جبکہ عدنان ان کا خاندانی گھر بیچ کر بھی مزید پیسے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کرواتا۔ کچھ ہی دنوں بعد وہ علاقہ چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شیزا اس روز صحن میں بیٹھی تھی جب ارحم گھر میں آیا۔
وہ رات شزا کے ساتھ گزارنے کے بعد ارحم کی سلگتی راتوں میں بار بار سرشاری سی پھیل رہی تھی۔ کام کے سلسلے میں وہ اکثر گھر سے باہر ہی رہتا تھا، بہت کم ہی حویلی میں آتا تھا۔ ہفتوں بیت جاتے تھے مگر آج 2 دن چھوڑ کر وہ دوبارہ حویلی آیا تھا۔ شبانہ بیگم نے اس کی گاڑی کی آواز سنی تو دھیمی سی مسکرائی تھی۔ دھیرے دھیرے ان کا پلان بڑے اچھے سے کامیابی کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ یہ سوچ کر ہی ان کے چہرے پر ایک دل فریب سی مسکراہٹ پھیل گئی۔ جب انہوں نے کھڑکی سے جھانک کر دیکھا تو نیچے صحن میں بیٹھی اس خوبصورت لڑکی کے پاس ارحم موجود تھا۔ اسے نہ جانے کس موضوع پر بات کر رہا تھا، مگر ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر وہ جی کھول کر مسکرائی تھی۔ ارحم چودھری، تم تو جانتے بھی نہیں ہو، یہ لڑکی تمہاری زندگی میں صرف چند دن کے لیے شامل ہوئی ہے۔ تم بھی بڑے بھولے ہو، تم سمجھتے ہو کہ تمہاری سوتیلی ماں تمہیں خوش دیکھنا چاہتی ہے، اسی لیے بار بار تمہیں شادی کے لیے کہہ رہی تھی، مگر حقیقت میں یہ سچ نہیں ہے۔ جس دن تمہارے سامنے یہ سچائی کھلے گی کہ یہ لڑکی تمہاری زندگی میں صرف ایک کانٹریکٹ کے لیے آئی ہے، تو تب دیکھوں گی تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ، وہ بے چینی جو تم نے میری پھول سی بچی کو پہنچائی تھی۔ جتنی تکالیف، جتنے آنسو اس کی آنکھوں میں آئے تھے، اتنی ہی میں تمہاری آنکھوں میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارحم چودھری، اتنا ہی تڑپتا ہوا میں تمہیں ذہنی مریض بنتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں۔ ارحم چودھری کو اس لڑکی میں اس قدر دلچسپی محسوس ہو رہی تھی کہ وہ خود بھی حیران تھا۔ آفس میں اس کے ساتھ کتنی لڑکیاں تھیں جو کام کرتی تھیں، ہر 2 ماہ بعد اس کا چکر دبئی میں لگتا تھا، مگر اس لڑکی میں کچھ تو خاص بات ضرور تھی جو اسے روح سے قبول کر چکی تھی۔ اسے یوں لگتا تھا جیسے یہ لڑکی پہلے سے ہی اس کی وجود کا حصہ رہی ہو، وہ اسے آج نہ مل رہا ہو بلکہ اس سے پہلے بھی وہ اس کے ساتھ وقت گزار چکا ہو۔ ارحم اس کے پاس چلا آیا۔ عمر میں وہ 24 سال کا تھا جبکہ شزا 18 سال کی تھی۔ وہ چلتا ہوا اس کے پاس آیا اور پھر مسکرا کر کہنے لگا، تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ پودوں کو پانی دینے کے لیے ملازم ہے، جواب میں وہ کہنے لگی، نہیں، وہ بس مجھے ایسے چھوٹے موٹے کام کرنا بہت اچھا لگتا ہے۔ سارا دن گھر میں فری رہ کر مجھے گھٹن ہونے لگتی ہے، اس لیے میں باہر چلی آئی ہوں۔ اس کی یہ بات سن کر ارحم ہلکا سا مسکرایا تھا۔ ہلکے گلابی رنگ کے فراک میں سر پر شفون کا دوپٹہ اوڑھے وہ پری لگ رہی تھی۔ ارحم اسے بغور دیکھنے لگا تو شزا گھبرا سی گئی، اپنی نظریں جھکا لی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا، پھر کہنے لگا، تم واحد لڑکی ہو جو پہلی نظر میں ہی مجھے اپنا دیوانہ کر چکی ہو۔ سچ ہی کہتے ہیں لوگ کہ نکاح جیسے مقدس رشتے میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے۔ آج تک میری ماں نے بہت بار مجھ سے کہا کہ شادی کر لو، مگر ہر بار میں نے ان کی بات کو ٹالا کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ کوئی لڑکی اس قابل ہے ہی نہیں جو میری بیوی بن سکے۔ میں نے کئی لڑکیوں کو دیکھا، یا پھر شاید میرا اٹھنا بیٹھنا ایسے سرکل میں تھا جس میں کوئی تم جیسی لڑکی نہیں تھی۔ چند روز پہلے ہی میری ماں نے مجھ سے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی ایک لڑکی سے کروانا چاہتی ہوں، اور میں نے مذاق سے کہہ دیا تھا، انہوں نے کہا کہ میری قسم اٹھاؤ تم شادی کرو گے۔ میں نے بھی صرف اور صرف ایک مذاق سمجھ کر کھا لی۔ ٹھیک ہے، کر لوں گا، آپ لڑکی تو ڈھونڈیے، شادی کا کیا ہے، وارث چاہیے آپ کو، مل جائے گا، مگر مجھے کہاں خبر تھی کہ وہ تمہارے گھر ہی پہنچ جائیں گی۔ میں اس وقت یقین مانو میٹنگ سے 5 منٹ پہلے بیٹھا تم سے جواب قبول کر رہا تھا، مگر گزشتہ رات تمہیں اپنے کمرے میں دیکھ کر میں اپنا آپا کھو بیٹھا۔ سچ میں اپنی ماں کا شکر گزار ہوں، انہوں نے میرے لیے اتنی خوبصورت، اتنی اچھی لڑکی کو چنا۔ ارحم چودھری کی بات سن کر گھور گھور کر شزا اسے دیکھ رہی تھی، پھر مسکرا کر کہنے لگی، آپ کو میری سفید چمڑی، میرے نئے نقش، میرے لمبے گھنے بال، میرے حسین سراپے سے عشق ہوا ہے، آپ اس کے دیوانے ہوئے ہیں، جبکہ حقیقت میں اصل محبت وہ ہوتی ہے جو انسان کے اخلاق سے، اس کی سیرت سے، اس کی روح سے ہو۔ چودھری صاحب، میں سمجھ سکتی ہوں اس گھر میں مجھے لایا ہی صرف آپ کو وارث دینے کے لیے ہے۔ ارحم اس کی بات سن کر تھوڑا بے مزہ سا ہوا تھا۔ ارحم چودھری کہنے لگا، شاید تم جانتے نہیں ہو کہ تم بات کس سے کر رہی ہو۔ ارحم چودھری پر لڑکیاں مرتی ہیں، مگر ارحم نے تم سے پہلی بار محبت کا اظہار کیا ہے۔ مگر کسی پتھر کی مانند شزا کے ذہن میں یہ الفاظ نقش ہو چکے تھے کہ چند ماہ بعد وہ اس گھر سے چلی جائے گی۔ ارحم کی محبت کا جواب وہ سر جھکا کر دے چکی تھی۔ ارحم نے اس کا ہاتھ پکڑا اور کمرے میں لے جانے لگا، کہنے لگا، چلو تیار ہو جاؤ، میں تمہیں باہر گھمانے کے لیے لے کر جانا چاہتا ہوں۔ وہ تو منع بھی نہیں کر پائی تھی، نہ ہی دوبارہ عدنان اسے کہیں دکھائی دیا تھا۔ بار بار یہ سوالات اس کے ذہن میں گردش کر رہے تھے
کہ آخر عدنان واپس اس گھر میں کیوں نہیں آیا۔ اس شام اس نے ارحم کے ساتھ بہت انجوائے کیا تھا۔ وہ اسے شہر کے مہنگے ترین ریسٹورنٹ میں لے کر گیا، کھانا کھلایا، اسے نئے کپڑے دلوائے، پھر پارک میں بیٹھ کر کتنی ہی دیر اس سے بات چیت کرتا رہا، اسے اپنے بارے میں بتاتا رہا اور شزا سے اس کے بارے میں پوچھتا رہا۔ ارحم کو اپنے اتنے قریب آتا دیکھ کر شزا کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیسا رد عمل ظاہر کرے۔ یہ شخص تو ایک کانٹریکٹ میرج کو اس قدر سیریس ہی لے چکا تھا۔ ارحم اس سے محبت کا اظہار کرتا، اس سے محبت بھری باتیں کرتا اور جواب میں وہ جلی کٹی سنا کر ارحم کو غصہ کرنے پر مجبور ضرور کر دیتی تھی۔ چند روز گزر چکے تھے جب ایک روز سیڑھیاں ترتے ہوئے اچانک شزا کو چکر سے آ گئے۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، ارحم اسے تھام چکا تھا۔ رنگت ایک دم سے پیلی پڑنے لگی تھی، بلڈ پریشر خطرناک حد تک لو ہو چکا تھا۔ فوراً شبانہ بیگم اسے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی تھی، جہاں ڈاکٹر نے انہیں یہ خوشخبری سنائی تھی کہ شزا ماں بننے والی ہے۔ یہاں ارحم خوش تھا، وہیں شبانہ بیگم نے تو خوشی سے 10 بکرے صدقے کے طور پر دے دیے تھے۔ مسکرا کر پہلے اپنے بیٹے کا ماتھا چوما اور پھر شزا کا۔ شزا بھی خوش ہو چکی تھی، اس کی نئی زندگی میں ماضی تو جیسے بھول چکا تھا۔ اس موقع پر اسے شدت سے اپنے ماں باپ کی یاد آئی تھی۔ ماں باپ نہ سہی، ان کا گھر تو تھا۔ اس نے جب پہلی بار ارحم سے اپنے میکے جانے کی فرمائش کی تو وہ اسے وہاں لے آیا تھا، مگر میکے کی دہلیز پر پہنچ کر یہ راز اس پر فاش ہوا کہ یہ گھر تو بک چکا ہے۔ وہ رونے لگی، کہنے لگی کہ نہیں، یہ گھر میرا ہے، میرے ماں باپ کا ہے، یہاں پر تو عدنان رہتا تھا۔ اسے روتا دیکھ کر ارحم غصہ کرنے لگا، کہنے لگا پلیز خود پر کنٹرول کرو، یہ ہمارے بچے کے لیے اچھا نہیں ہے، میں تمہیں یہاں اس لیے نہیں لے کر آیا۔ مگر وہ لوگ کہنے لگے اس گھر کا مالک عدنان خان تو آج سے 2 ماہ پہلے ہی یہ گھر بیچ کر جا چکا ہے۔ وہیں آس پڑوس سے اسے خبریں مل چکی تھیں کہ یہ عدنان تو شہر میں جا کر اپنا کاروبار شروع کر کے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ سننے میں تو یہ بھی آیا ہے کہ وہیں پر اس نے ایک لڑکی سے نکاح بھی کر لیا ہے۔ یہ خبر کسی بم کی طرح اس پر گری تھی۔ بلا شبہ شزا کے دل میں صحیح معنوں میں محبت کیا ہوتی ہے وہ ارحم کو لے کر بڑھنے لگی تھی۔ وہ ارحم سے محبت کرنے لگی تھی، مگر اس کے باوجود وہ جانتی تھی کہ ارحم اور ارحم کی ماں کو صرف وارث چاہیے۔ ارحم تو شاید ہر لڑکی سے ہی یوں ہی فری ہوتا ہے، محبت بھری باتیں کرتا ہے اور پھر شاید نئی گرل فرینڈ بنا کر اس کے ساتھ وقت گزارتا ہے۔ کہیں نہ کہیں شزا کو اس وقت کا انتظار تھا کہ نہ جانے کب وہ ارحم کے دل سے اتر جائے۔ وہ چاہ کر بھی رو نہیں پا رہی تھی، کیونکہ ارحم اسے ڈانٹ چکا تھا کہ ہمارے بچے پر اس کا غلط اثر پڑ سکتا ہے۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ تم یہاں آ کر اداس ہو جاؤ گی تو میں کبھی بھی یہاں نہیں لاتا۔ ارحم اگلے ہی روز وہ گھر دگنی قیمت دے کر خرید چکا تھا۔ گھر کے پیپرز لا کر اس نے شزا کے ہاتھ پر رکھے تھے، کہنے لگا یہ لو، رکھو اپنا گھر اپنے پاس، مگر پلیز رونا مت، میں تمہاری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا۔ تم نے تو میری محبت کو صرف اپنے حسن کا نام دیا ہے نا، مگر یقین مانو شاید ہم دونوں وہاں پر بھی ایک روح تھے، 2 جسم اور ایک جان تھے جب خدا نے تمہیں میرا لکھا تھا۔ شزا کے دل میں اس وقت کتنی ہی غلط فہمیاں گردش کر رہی تھی، مگر ارحم کو اپنے لیے یہ سب کچھ کرتا دیکھ کر اس کی سوچ بدلنے لگی۔ کہیں نہ کہیں وہ جو سمجھنے لگی کہ شاید ارحم سچ مچ اس پر دل ہار چکا ہے۔ کبھی کبھار اس کا دل کرتا کہ وہ ارحم سے کہتی کہ ہماری شادی تو ایک کانٹریکٹ میرج ہے، مگر پھر یہ سوچ کر چپ کر جاتی کہ شبانہ بیگم نے اسے یہ کہنے سے منع کیا ہوا تھا۔ وقت تیزی سے آگے بڑھنے لگا۔ ایک شام ارحم کی ضروری میٹنگ تھی جو اس نے اس لیے رکھوائی تھی تاکہ 7 دن وہ دوسرے شہر میٹنگ کے معاملات طے کرنے کے بعد گھر آ جائے، اور اس کے بعد جب تک بچہ دنیا میں نہ آ جاتا وہ ایک لمحے کے لیے بھی شزا کو اکیلے نہیں چھوڑنے والا تھا۔ ارحم بڑے پیار سے مل کر جا چکا تھا، شزا سے بہت سارا خیال رکھنے کا کہہ کر وہ وہاں سے چلا گیا، جبکہ موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے شبانہ بیگم نے ملازمہ کو بلوا کر ایک گولی دودھ میں گھول کر شزا کو پلانے کو کہہ دی۔ شزا بار بار انکار کرتی رہی کہ میرا دودھ پینے کو دل نہیں ہے، مگر ملازموں سے زبردستی پلوا کر ہی گئی تھی۔ ٹھیک آدھے گھنٹے بعد اسے لیبر پین شروع ہو چکا تھا، تکلیف حد سے زیادہ بڑھنے لگی، وہ درد سے چلانے لگی۔ شبانہ بیگم اس کی چیخیں اپنے کمرے میں بیٹھی سن رہی تھی۔ جب معاملہ حد سے بڑھ گیا تو وہ فوراً پریشان سی کمرے میں گئی، کہنے لگی اسی وقت کا تو مجھے انتظار تھا، اور دیکھو آج یہ وقت آ گیا، چلو بہو تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں۔ شزا گھبراتے ہوئے فوراً فون اٹھا کر ارحم کو بتانا چاہتی تھی، مگر ان کا فون بند تھا۔
شبانہ اس سے فون لے کر کہنے لگی، پاگل لڑکی، جانتی بھی ہو ارحم اس وقت شہر میں کتنی ضروری میٹنگ میں بزی ہے، اور آج اس کی ایک خاص دوست کی کراچی سے آنے والی ہے جس کے ساتھ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کرے گا۔ بلا وجہ بیوی بن کر حق جتانے کی کوشش مت کرو۔ شزا کے تو پیروں کے نیچے سے زمین نکلی تھی۔ وہ اسپتال کی طرف جا رہے تھے، مگر وہ مزید پریشان ہو کر کہنے لگی، نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ارحم مجھ سے محبت کرتے ہیں، ان کے دل میں میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ اسے اپنی جان سے زیادہ ارحم کے بارے میں آنے والے وسوسے بے چین کر رہے تھے۔ ہاسپٹل میں لے جانے کے بعد وقت سے پہلے ہی وہ ایک بچے کو جنم دے چکی تھی۔ خوبصورت سا بیٹا نرس نے آ کر شبانہ بیگم کے ہاتھ میں دیا تھا۔ مسکرا کر انہوں نے اس بچے کو دیکھا اور پھر اسے انکیوبیٹر میں رکھ دیا گیا، کیونکہ بچہ کافی کمزور تھا۔ اسے ایک ہفتے تک انکیوبیٹر میں ہی رکھا جانا تھا۔ شبانہ بیگم نے تمام تر بل پے کیے تھے اور پھر چپ چاپ واپس گھر آ چکی تھی۔ شزا کو ہوش آیا تو اپنے بچے کو گود میں اٹھا کر وہ رونے لگی۔ یہ خوشی کے بھی آنسو تھے اور دکھ کے بھی۔ اسے یہ خوف ستا رہا تھا کہ کہیں ارحم اور اس کی ماں اسے بچے سے دور نہ کر دے۔ شزا یہ سوچ چکی تھی کہ بس کسی بھی طرح منت سماجت کر کے ان سے کہے گی کہ وہ اس گھر میں اسے بھلے نوکرانی بنا کر رکھ لیں، مگر اس گھر سے کہیں جانے نہ دیں۔ وہ اپنے بچے کو دیکھ دیکھ کر جیتی رہے گی۔ مگر وہیں دوسری جانب گھر جا کر روتے ہوئے شبانہ بیگم نے کال ارحم کو کی تھی۔ رو کر کہنے لگی، بیٹا، تمہاری بیوی تو بڑی ہی بے حیا نکلی۔ مجھے تو لگا تھا وہ تم سے محبت کرنے لگی ہے، مگر نہ جانے اپنے کس عاشق کے ساتھ بھاگ کھڑی ہوئی۔ ساری میٹنگز چھوڑ کر ارحم فوراً واپس گھر آیا تھا۔ پورے گھر میں شزا کا نام چلا چلا کر پکارنے لگا۔ اپنے کمرے میں گیا مگر شزا کہیں نہ تھی۔ کہنے لگی، وہ لڑکی تو شاید تمہارے جانے کا ہی انتظار کر رہی تھی۔ جیسے ہی تم گھر سے گئے وہیں اس لڑکی نے بھی پلان بنا کر اس گھر سے بھاگنے والی کی۔ مجھے تو پہلے ہی شک تھا۔ وہ اپنے اس کزن عدنان کو پسند کرتی تھی، دونوں ایک گھر میں اکیلے رہتے تھے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ موقع پا کر اس گھر سے بھاگ کر اتنا بڑا گناہ کر دے گی۔ مجھے تو لگتا ہے کہ وہ بچہ تمہارا تھا بھی نہیں، بلکہ اس کی اسی کزن کا تھا۔ اس سے آگے شبانہ بیگم کچھ کہتی، ارحم چلایا تھا، چپ کر جائیں، خبردار جو آپ نے اس سے آگے ایک لفظ بھی کہا تو میں شزا کی پاک دامنی کا خود گواہ ہوں۔ اس کی زندگی میں آنے والا میں پہلا مرد تھا، وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کر سکتی۔ ارحم چیخ چیخ کر یہ کہہ رہا تھا۔ چہرے پر سنجیدگی سے جائے دل ہی دل میں شبانہ خوشی سے جشن منا رہی تھی۔ یوں ہی تو اس کی بھانجی بھی چلائی تھی، جسے اس نے بیٹی بنا کر پالا تھا، اس گھر میں رکھا تھا۔ بہن غریب تھی، اس نے 2 جڑواں بچیوں کو جنم دیا تھا، جن میں سے ایک کو شبانہ بیگم نے پالا تھا۔ شہزاد صاحب اپنی پہلی بیوی سے اس قدر محبت کرتے تھے کہ اس کے چلے جانے کے بعد ارحم کی پرورش کے لیے انہوں نے شبانہ بیگم سے شادی تو کر لی تھی، مگر نہ ہی اس کے قریب گئے تھے، نہ ہی اسے اولاد کی خوشی سے نوازا تھا۔ اپنی بھانجی کو وہ اس گھر میں اپنی اولاد بنا کر لائی تھی۔ جب وہ 5 سال کی تھی، دھیرے دھیرے ایک ساتھ جیسے جیسے بڑے ہوئے تو شبانہ بیگم نے اپنی بھانجی کو خود ہی جو خواب دکھائے تھے کہ وہ اس کے گھر کی بہو بنے گی، مگر ارحم تو عین موقع پر صاف انکار کر چکا تھا کہ وہ کبھی بھی نیہا سے شادی نہیں کرے گا۔ وہ نیہا کو پسند ہی نہیں کرتا۔ سب کے سامنے انکار سن کر نیہا وہ گھر چھوڑ کر واپس اپنے ماں باپ کے پاس تو جا چکی تھی، مگر اسی کے ساتھ ہی اسے پاگل پن کے دورے بھی پڑنے لگے۔ وہ اس قدر جنونی لڑکی تھی کہ اس نے پاگل پن میں اپنی ہی جان لے لی، جس کا ذمہ دار شبانہ بیگم ارحم کو ٹھہراتی تھی۔ بس کسی طرح وہ اس لڑکے کو اس تکلیف سے گزرتا دیکھنا چاہتی تھی۔ ارحم اپنے بچے کے لیے چیخ چیخ کر پوری حویلی سر پر اٹھا چکا تھا۔ اسے یقین تھا کہ شزا اسے چھوڑ کر کہیں نہیں جا سکتی۔ وہ اس پرانے گھر بھی گیا، شزا وہاں بھی نہیں تھی۔ وہیں دوسری جانب ہاسپٹل میں موجود شزا نرس سے اپنی ساس کے بارے میں پوچھ رہی تھی، ارحم کے بارے میں پوچھ رہی تھی، مگر وہ سر جھٹک کر کہنے لگی کہ وہ تو جا چکے ہیں۔ ان کا تو کہنا تھا کہ آپ ان کی ملازمہ ہیں، آپ کا ارحم سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ پریشانی میں مبتلا ہو چکی تھی۔ ہاسپٹل کے باہر تو نکل آئی مگر اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کہاں جائے۔ بچہ گود میں رو رہا تھا، ابھی بھی کمزوری سے خود تڑپ رہی تھی، بھوک سے اس کا برا حال تھا۔ اسے ارحم کا نمبر بھی یاد نہیں تھا۔ 4 دن تک ہاسپٹل میں رہنے کے بعد آخرکار اپنے پاس موجود پیسوں سے اس نے ایک ٹیکسی کی تاکہ وہ اپنے گھر جا سکے۔ کیا ارحم نے اس کے بچے کو بھی ٹھکرا دیا تھا؟ کیا اسے اس معصوم سی جان پر بھی رحم نہ آیا؟ ٹیکسی والے نے جب ایک تنہا خوبصورت لڑکی کو دیکھا، اس کے دل میں بھی لالچ ابھرنے لگا۔
بجائے شزا کو اس کی مطلوبہ جگہ پر چھوڑ کر آنے کے وہ اسے کہیں اور لے جانے لگا۔ شزا چلانے لگی، اس شخص کو گریبان سے پکڑ کر کہنے لگی کہ گاڑی روکو، مگر وہ شخص کہنے لگا، ارے چپ کر کے بیٹھ کمینی، تجھے اور تیرے بچے کو بیچ کر آرام سے میں لاکھوں کما لوں گا۔ اپنے بچے اور اپنے بیگ کو سنبھالتی شزا رو رہی تھی۔ اس وقت اسے بڑی شدت سے ارحم یاد آیا تھا۔ تبھی ایک بریک سے گاڑی رکی۔ بریک لگنے کی وجہ سے شزا کا سر سیٹ کی نوکیلے حصے پر لگا تھا۔ کمزوری تو پہلے ہی تھی، وہ بچے کو سینے سے لگائے بے ہوش ہو چکی تھی، مگر سامنے گاڑی سے 2 گارڈز نکلے تھے، انہی کے ساتھ ارحم بھی نکلا تھا۔ وہ تو سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر رہا ہے، مگر جب کھڑکی کھول کر گاڑی میں اپنی بیوی اور اپنے بچے کو دیکھا تو ارحم کے غصے کی کوئی انتہا نہ رہی۔ اس نے مار مار کر اس شخص کو ادمرہ کر دیا، فوراً بچے کو اور شزا کو واپس ہاسپٹل لے کر گیا۔ ہوش میں آتے ہی جب شزا نے ارحم کو دیکھا تو پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، رو کر کہنے لگی، ایک بار بھی آپ کو مجھ پر اور اپنے بچے پر رحم نہ آیا؟ ارحم روتا ہوا کہنے لگا، تمہیں مجھ پر ترس نہیں آیا؟ تم میرے بچے کو لے کر کہاں جا رہی تھی؟ دونوں ہی غلط فہمیوں کا شکار تھے۔ جب ارحم نے شبانہ بیگم کی سنائی کہانی اسے سنائی اور شزا نے اپنے دل میں موجود شکوک و شبہات اور کانٹریکٹ کے بارے میں بتایا تو ارحم کا سر چکرا کر رہ چکا تھا۔ اس نے اپنے بچے کو سینے سے لگایا اور شزا کو بھی سینے سے لگا کر کہنے لگا، دھوکا ہوا ہے، شبانہ میری سوتیلی ماں تھی، میں کبھی بھی سوچ نہیں سکتا تھا کہ وہ مجھ سے یوں بھی بدلہ لے گی، مگر تم فکر مت کرو، میں مزید اس عورت کو اپنی زندگی برباد کرنے نہیں دوں گا۔ جس پل ارحم اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ گھر میں داخل ہوا تو شبانہ بیگم کے ہوش اٹھ چکے تھے۔ ارحم نے اپنی سوتیلی ماں کو خوب باتیں سنائی تھی۔ گھبراتے ہوئے وہ ہاتھ جوڑ گئی کہ مجھے معاف کر دو، میں تو تمہاری ماں ہوں، مگر ارحم اسے وہیں پر چھوڑ کر جا چکا تھا۔ شہر میں جا کر اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنی نئی زندگی شروع کر چکا تھا۔ آخرکار شبانہ بیگم سر پیٹتی روتے ہوئے آخرکار ہاتھ جوڑ کر بہو اور بیٹے کے سامنے پہنچ گئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دو، میں نے بہت غلط کیا، مگر واپس حویلی چلے آؤ، اس گھر میں رونے کے تم ہی لوگوں سے آباد ہیں۔ ارحم تو کسی طور بھی معاف نہیں کرنے والا تھا، مگر یہ شزا ہی تھی جس نے آخری بار یہ موقع دینے کو کہا۔ وہ دونوں واپس اس حویلی میں آ چکے تھے۔ گھر میں خوشیاں چہکنے لگی۔ ارحم کی محبت پا کر شزا کو اپنی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ ہر شام ارحم اسے اپنی باہوں میں بھر کر اپنی محبت سے ایک نئی زندگی اور خوشیوں سے نوازتا اور وہ اس کے بازوں میں جھول کر اپنا آپ اس کے سپرد کر گئی۔